السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ہر قسم کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور احادیث نبویہ میں ہر قسم کے مسائل موجود ہیں۔ آج جس مسئلے پر میں اس وقت ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کیا، جنت کے اندر بہت زیادہ میں نے فقیر دیکھے جو غریب تھے، ان کی بہت کثرت دیکھی جنت میں۔ فرمایا مجھے جہنم دکھائے گی، میں جہنم کے اندر جب میں نے دیکھا جھانک کر تو جہنم میں مجھے بہت زیادہ عورتیں نظر آئیں۔ کیا وجہ ہے عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ جبکہ جہنم کے رب العالمین نے 7 دروازے بنائے ہیں، ہر دروازے کا اللہ پاک نے ایک نام رکھا ہے۔ جہنم کے دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہی جہنم ہے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جو لظا نزاعت للشوا، تیسرا دروازہ سقر ہے، اسی طرح چوتھا دروازہ حطمہ، پانچواں دروازہ جحیم ہے، اور اسی طرح چھٹا دروازہ سعیر ہے، اور 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ جہنم موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ 70,000 فرشتے ہیں، 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اتنی بڑی جہنم کی جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کہیں گے مجرم کے بارے میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو اور اسے جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زیرہ کے اندر اس آدمی کو، اس بدبخت کو جکڑ لو۔ یہ قرآن مجید کی سورہ حاقہ کی 32 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مزمل کی 12 نمبر آیت میں کیا بات بیان فرمائی، اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین محفوظ فرمایا ہم نے بڑی بڑی بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جناب زنجیریں، اور جس کے اندر ہم ان مجرموں کو جکڑ لیں گے۔ یہ عورتوں کو اللہ جکڑ کے اور ان کو بند کر کے اور پرو کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ آخر جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر کچھ گناہ پائے جاتے۔ سب سے پہلا گناہ، عورتیں شرک کرتی، بہت زیادہ۔ جا کے دیکھ لو جہاں شرک ہوتا ہے سب سے زیادہ خواتین ملیں گی۔ عورتیں شرک بہت کرتی، جس کی وجہ سے عورتوں کی جہنم میں کثرت ہوگی۔ کیوں؟ شرک جو رب العالمین ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک انسان کے اندر پایا گیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ اسی لیے عورتوں میں شرک بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نماز آدمی کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اب دیکھ لو گھروں کے گھر، اللہ معاف فرمائے، عورتوں کے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں ایک عورت جنت میں گئی ہے، ایک عورت جہنم میں گئی ہے۔ جنت میں جانے والی پوچھے کہ اللہ میری بہن، میری سہیلی، میری دوست مجھے جنت میں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے وہ جہنم میں ہے،
وہ جائے گی، جا کر دیکھے گی، پوچھے گی تو جہنم میں کیا کر رہی ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اسی طرح وہ سوال کرے گا یا کرے گی. دوست سے اسی طرح عورت ہے، وہ اپنی سہیلی سے پوچھے گی بھی کیا مسئلہ ہے، تو جہنم میں کیوں آئی ہے، دنیا کے اندر ہم تو اکٹھے تھے. فرمایا جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے، ما سالککم فی سقر، تو جہنم میں کیوں آئی، اس سقر وادی میں کس لیے آئی. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گی میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتی تھی. تو پڑھتی تھی، اذان ہوتی تھی، تو مصلی بچھا کے نماز پڑھتی تھی، میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اس لیے آج مجھے میرے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی یا مرد کی عصر کی نماز ضائع ہوگی، جان بوجھ کے اس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، فرمایا اس کے اللہ رب العالمین تمام اعمال ضائع کر دیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت یہ نکلتی ہے خوشبو لگا کر، عورت جہنم میں زیادہ کیوں ہوگی، سن لیں میری مائیں بہنیں، سن لیں جہنم میں عورتوں نے کیوں زیادہ جانا ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے، عطر لگا کے جاتی، اس لیے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے، اور جو آنکھ اس عورت کو دیکھتی ہے وہ آنکھ بھی زانیہ ہے. اللہ معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب اپنی عورتوں کو کہیں اپنے گھروں میں رہا کریں. جہالیت کی زمانے کی عورتوں کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. آج دیکھ لو ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں تھی جو نعرہ لگانے والی تھی، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی تھی. ہاں اللہ کی قسم یہ وہ عورتیں ہیں جو جہالت کے زمانے کی طرح کام کرنے والی. یہ وجہ بنے گی اللہ رب العالمین کی جہنم میں زیادہ جانے کی. ان عورتوں کی یہ وجہ بنے گی کہ جو عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرتی. فرمایا زینت کو ظاہر نہیں کرنا، یہ جاہلہ، یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے کام ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کاموں سے، ان چیزوں سے بچنا ہے. ہاں اسی طرح رب العالمین نے فرمایا جو عورت اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34، میری ماں بہن گھر میں نکال کے اس کو پڑھ کے دیکھے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، جو عورت زیور ہے، سونا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، ہاں سونے کو سنبھال کے رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اس قرآن مجید میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا سونے کو جمع کرنے والی، چاندی کو اکٹھا کر کے رکھنے والی، زکوٰۃ نہ دینے والی، روز محشر نہ خرچ کرنے والی یا نہ خرچ کرنے والا مرد اللہ پاک کیا کریں گے، اس کے سارے سونے کو جہنم میں پھینک دیں گے. جہنم میں پھینکنے کے بعد پھر وہ سارا سونا جو ہے اس کو گرم کر کے نکالا جائے گا. رب العالمین اس کے بعد کیا کریں گے، فرمایا اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کے پہلو کو داغیں گے، اور اس کی پیٹھوں پر گرم گرم وہ لگائیں گے، اور کیا کہیں گے چکھ اس کا مزہ، یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے جو تو نے سنبھال کر رکھا ہے. یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 نکال کے پڑھ کے دیکھ لیں. سونا سنبھالنے والی، چاندی سنبھالنے والی نہیں کام آئے گا کچھ بھی. آج غریبوں کو ضرورت ہے، آج بڑی بڑی عورتیں لائنوں میں قطاروں میں رو رہی ہیں، گر رہی ہیں، ان کو بڑی ضرورت ہے. اسی طرح رب العالمین کے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، ہاں اس کے بارے میں کہ چغلی کرنے والی، غیبت کرنے والی، سن لے سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو گے، اس کو ناپسند سمجھتے ہو نا. فرمایا اسی طرح اس کام کو بھی ناپسند سمجھو. یہ کام ایسا ہی ہے، اگر آپ چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو.
اللہ معاف فرمائے۔ اس کام سے بچنا ہے۔ ہاں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا ہے، یہ کام نہیں کرنے، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی چیزیں منع کی گئی ہیں، خاص باتیں بھی منع کی ہیں۔ وہ خاص باتیں کی کیا ہے؟ کوئی مرض ہے، وہ اپنی عورت کو یعنی غلط چیز کی دعوت دیتا ہے، غلط راستے کے، غلط جو معاملہ اللہ نے منع کیا ہے، غلط رستہ اختیار کرتا ہے، اس عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کو روکے، بار بار روکے۔ وہ پھر اصرار کرتا ہے، پھر روکے، اگر پھر بھی نہیں وہ باز آتا، وہ پیچھے سے یا عورت کے غلط راستے سے آتا ہے، فرمایا وہ اپنے جا کے ورثہ کو، ولی کو بتائے، وہ پھر بھی خامد نہیں رکتا، فرمایا پھر اپنے خامد سے وہ طلاق لے، اس کے ساتھ ڈائیلاگ نہ کرے، مذاکرات نہ کرے، اور اس کے ساتھ جناب اس کے موافق نہ آئے اور اس کے ساتھ ڈیل کر کے سیٹنگ نہ بنا لے، بلکہ اس کام سے سختی سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ فرمایا اللہ اس مرد اور عورت پر لعنت کرتے ہیں جو غلط رستہ اختیار کرتے، جو دبر کا رستہ اختیار کرتے۔ ہاں یہ چیزیں منع ہیں، یہ لواطت صغرا گندے کام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عورت کو ایام ہے، حیض ہے، حیض کی حالت میں جو آدمی آتا ہے وہ بندہ بھی، اس بندے پر بھی یہ معاملہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کام سے رکنا ہے۔ یہی گناہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے جہنم جو بھر جائے گی، جہنم میں کثرت سے عورتیں اللہ کے رسول نے ترمذی کی روایت کے مطابق دیکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب